الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا درسوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے کرے دار گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشیں کیا تھے جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا تجھے آپ سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے کرے ڈالا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں حضرت اقبال مصور پاکستان شاعر مشرق حکیم الامت نباب قوم ڈاکٹر محمد اقبال آپ نے حالات حاضرہ کی اور اس وقت جس حالت پر مسلمان بالخصوص فلسطینی عوام کشمکش کا شکار ہے 100 سال پہلے اقبال نے کیا نقشہ کھینچا ہے اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اقبال نے ایک ایک مصرے کے اندر امت کا جو درد ہے اسے بانٹا بھی ہے اور اس پر روئے بھی ہیں.
مگر افسوس قد افسوس کہ آج ہم اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنی ذات میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، صبح اچھا ناشتہ کرتے ہیں، شام اچھا کھانا کھاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ نکلتے ہیں، کبھی KFC کا برگر کھاتے ہیں تو کبھی جناب والا میک ڈونلڈ کی چپس اور چائے پیتے ہیں، گوچی ارمانی برانڈڈ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، برانڈڈ جوتے، برانڈڈ کپڑے، شرٹس پینٹس استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ہم امت کا رونا رو رہے ہیں، یہودیوں کی مصنوعات استعمال کر رہے ہیں اور پھر امت کا رونا رو رہے ہیں، درد بانٹ رہے ہیں جی۔ او ہو اللہ اکبر۔ آج فلسطین کے اندر اتنے شیر خوار بچے شہید کر دیے گئے ہیں، اتنی عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اتنے جوان وہ تحس تحس کر دیے گئے ہیں، اتنی جناب والا مائیں اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر آہیں اور سسکیاں بھر رہی ہیں۔ یہ تبصرے پھر ہم پر جچتے نہیں ہیں۔ عزیزان محتشم، جس امت سے جہاد و قتال نکل گیا ہو اور غیرت و حمیت کا جس قوم کے اندر فقدان ہو، تو اسے پھر معجزات اور کمالات اور سیرت و کردار کی باتیں سنانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ان کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کی ترغیب دلائی جائے جس کا اللہ نے حکم فرمایا، اے نبی مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، برانگیختہ کیجیے۔ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت و تکریم کی خاطر، عزت نفس کی خاطر ان کو تڑپتا، بلکتا، سسکتا، روتا اور اضطراب کی کیفیت میں دیکھ کر بھی جب ہم سپرائٹ کا خون بھرتے ہیں تو ہمارے اندر کیسے چلا جاتا ہے؟ جب ہم میک ڈونلڈ اور KFC کا برگر کھاتے ہیں تو کس طرح ہم وہ مزے لے لے کر اور چسکے لے لے کر دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں، کس طور پر، کس بنا پر، پھر کس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میک ڈونلڈ یہ وہ کمپنی ہے جو یومیہ کی بنیادوں پر اسرائیلی فوجیوں کو کھانا فراہم کر رہی ہے۔ آپ کے پیسے کسی نہ کسی صورت میں یہودیوں کو طاقتور بنا رہے ہیں، آپ کا روپیہ کسی نہ کسی صورت میں اسرائیلیوں تک پہنچ رہا ہے، ان کی امداد کی صورت میں پہنچ رہا ہے۔ جو کھانا وہ دے رہے ہیں وہ آپ ہی کے پیسے سے کھانا وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ ہم صابن سے لے کر شیمپو تک اور کپڑوں سے لے کر جوتوں تک ہم یہودی مصنوعات کا استعمال کر کے پھر کہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف ہے، فلسطین کے اندر بمباری ہو رہی ہے۔ خدا را اب جاگنا ہوگا، اب غیرت کرنی ہوگی، امت مسلمہ کو ایک قوم بننا ہوگا۔ اور یہ بات حضرت اقبال فرما گئے، قوم مسلم کی اگر مذہب پر مقدم ہو گئی، قوم مسلم کی اگر مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو منندے خاکے رہے گزر۔
آپ نے کچے راستے پر کبھی گاڑی ڈالی؟ کبھی آپ نے موٹر سائیکل، گاڑی، کار کچے راستے پر ڈالی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچے راستے پر چھوٹے چھوٹے ذرے جو گرد کی صورت میں، دھول کی صورت میں دائیں بائیں جمع ہوتے ہیں، جب آپ تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزارتے ہیں وہ دھول اٹھتی ہے، اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھول اڑ کر کھیتوں کھلیانوں میں وہ پہنچ کر وہاں جا کے گم ہو جاتی ہے، اس کی ہستی، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اس سڑک کی زمین ہے، یہ جناب والا یہ خاک ہے اس سڑک سے جو اٹھ کر آئی ہے، یہ دھول جناب والا اس روڈ سے اٹھ کر آئی ہے، اس شاہراہ سے، اس دستور سے جناب والا اٹھ کے آئی ہے۔ کوئی نہیں کہتا، وہ دھول اپنا وجود ختم کر گزرتی ہے۔ ہم قوموں میں تو بٹ گئے، ہم مذہب سے نکل کر قوموں میں بٹ گئے۔ ہر بندہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری قوم سٹرونگ ہے۔ برادری ازم جو زمانہ جاہلیت کی ایک لعنت تھی، آج وہ عروج پر ہے۔ قوم کا بڑا جس سمت اور جس سائڈ پر جس جانب کھڑا ہو جاتا ہے، پوری قوم آج بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ارائیں، ڈوگر اور جناب والا دیگر جتنی اقوام ہیں، برادری کا اگر اتحاد ہو جائے، وہ کہے کہ ہم نے ووٹ فلاں کو ڈالنا ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، یا جناب والا وہ کفر کا ساجی ہے اور پس پردہ وہ کفر کا سپورٹر ہے اور تمہارا دشمن ہے، قوم کا وڈیرا کھڑا ہو گیا ہے، تو پوری قوم کھڑی ہو جائے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ ایک طرف نظام کفر ہے اور ایک طرف نظام اسلام ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں لوگ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، سننا تو دور کی بات ہے، ایسے خطیب کو پسند نہیں کرتے۔ میں بڑے ٹھنڈے لہجے میں بات کر رہا ہوں، جوشیلا اور جناب والا لے طرز میں نہیں، بالکل سادہ اور عام فہم انداز جو آپ کو سمجھ آئے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ گرم جوشی میں بات کر رہے ہیں، جوشیلا پن ہے، جوش میں بات کہہ گئے تو ہوش کھو گئے۔ میں پورے ہوش و حواس میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کیا ایسا ہے نہیں؟ اگر آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں، ایک طرف امام علی مقام ہو اور وہ یہ کہیں کہ تم سب میری طرف آ جاؤ، آپ لوگ کدھر کھڑے ہو؟ منہ سے بات نکالنے سے پہلے سوچنا ہے، ترازو پہ بات توڑ کے پھر منہ سے نکالنی ہے، کہاں کھڑے ہوں گے آپ؟ ایک طرف امام علی مقام کھڑے ہو، مشن کیا ہے؟ رفعت دین مصطفیٰ، عظمت دین مصطفیٰ اور پرچم دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے حسین کھڑا ہے۔ کون حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ سوچئے، سوچنے سے، سوچے بغیر نہیں، پوری ذمہ داری سے، ایسے نہیں کہ میں آپ کو کہوں سبحان اللہ کہہ دیں، جوش میں آپ سبحان اللہ کہہ دیں، جیسے عام طور پر خطیب کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دیں تو سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ اپنے ضمیر اور اپنے جو اندر کا انسان ہے نا، اگر مرا نہیں ہے زندہ ہے، ضمیر اگر مرا نہیں ضمیر زندہ ہے، تو پھر اب سوچ کر عقل، شعور، دین کے ترازو پر پورا وزن کر کے پھر بولے آپ کدھر کھڑے ہوں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، وہ لوگ ہیں جو دین دشمن ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والے غازی ممتاز حسین قادری کو سولی پہ لٹکا دیا۔ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے آسیہ ملعونہ کو کفر کے حوالے کر کے کریڈٹ لیا ہے اور شاباش لی ہے، پیسے وصول کیے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں، یہ بالکل ننگی کھلی ڈلی باتیں ہیں۔ تیسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا آج بھی پیسہ بینکوں میں پڑا ہے، آج بھی جن کا پیسہ جناب والا سوئس بینکوں کے اندر، امریکی بینکوں کے اندر اور غیر ملکی بینکوں کے اندر جن کا پیسہ پڑا ہے، جو برطانیہ کی گلیوں میں
10% کے نام سے مشہور ہے. ایک وہ پارٹی ہے، یہ وہ پارٹیاں ہیں، اور دوسری اور چوتھی طرف ایک بندہ وہ کھڑا ہو جائے، اس کا نعرہ ہو آیا آیا دین آیا، اس کا نعرہ ہو دین کو تخت پہ لانا ہے، اس کا نعرہ ہو کہ ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہم نے اسلام کو ووٹ دینا ہے، پرچی حضور کے نام کی. تو بتائیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوں گے. بالکل میں صاف کہہ رہا ہوں، آپ کہیں کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کا وجود کہیں بھی نظر نہیں آتا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگانا آسان ہے، فلیکسز اور بینرز اور جناب والا اشتہار حسین تیری عظمت کو سلام ہے، کہ بڑا آسان ہے. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر، کربلا کی جناب والا انتہائی گرم زمین پر، تپتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو پیش کر دینا، علی اکبر کو پیش کر دینا، یہ اور ہے. اور بیمار زین العابدین کو پیش کرنے کے لیے اللہ کے حضور درخواست کر دینا، یہ اور ہے. اپنے جناب والا جوان بچوں کی اور اپنے رفقا اور اپنے محبین کی ایک جماعت کو اللہ کے حضور پیش کر دینا، یہ اور ہے. نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، جب تن پہ گزرتی ہے نا، جب جسم پہ گزرتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کس قدر روح فرسا یہ عالم تھا جس سے ہو کر گزرا گیا ہے. یہ آپ ان فلسطینی نوجوانوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. قرآن یہاں خوبصورت کرسی پر پڑھنا، کیسی پیاری خوبصورت کرسی ہے، آپ بھی انتہائی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو علامہ حافظ مبشر حسین صاحب مجددی نقشبندی صاحب نے قرآن پڑھا ہے جی، اور آپ نے قرآن سنا. واصف علی صاحب آپ کے ساتھ محو گفتگو تھے، اور مفتی محمد شہباز احمد رضوی صاحب آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے ابھی موجود ہیں، اور آپ بھی بےتاب ہیں کہ ان کی خوبصورت گفتگو کو آپ سماعتوں کی نظر کریں. ایک طرف یہ ماحول ہے، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، پرسکون ماحول ہے، اور آپ قرآن سن رہے ہیں. اور ایک طرف ذرا وہ ماحول دیکھیں، ویڈیو شاید آپ تک پہنچی ہو، پورا گھر ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، وہ گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، یہودی بمباری سے مسمار ہو چکا ہے. اور وہ چھوٹا سا بچہ، آپ کا یہ بچہ، وہ بچہ جو پڑھ رہا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اسے قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ کے بچے کو نہیں پتا کہ ان میں کیا ہے، یہ لفظ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اندر کون سا تخاطب ہے، ان کے اندر کون سی جناب والا جو ہے وہ صحت کا راز پوشیدہ ہے، اس کے اندر صبر کا پیمانہ کہاں تک جو ہے وہ موجود ہے، کہاں تک اس کے اندر معنویت ہے، کہاں تک سوز ہے. میں اور آپ نہیں جانتے کیونکہ ہم اجمی ہیں، ہم جانتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں. لیکن وہ بچہ جب عربی پڑھ رہا ہے، اس کی زبان ہے، اسے پتہ ہے والا نبلونکم میں پڑھ رہا ہوں، مجھ پر کیا بیتی ہے، میرا گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، مسمار ہو چکا ہے. جب اس نے قرآن پڑھا ہوگا تو کس قدر دل کی گہرائیوں سے، روح کے اندر جو ایک احساس کی انتہا ہے، وہاں سے جب یہ قرآن پڑھا ہوگا تو بتائیے پرواز کہاں تک گئی ہوگی. آپ اور میں محسوس کر سکتے ہیں اس کے کرب کو. ہم ویڈیو دیکھ کر بھی اتنا کہتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، بس اتنا کہہ سکتے ہیں. ہم رونا رو سکتے ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے ہم اس کے مطاط ہیں، اقتدار کے مطاط ہیں. ہم ایسے درندوں کے مطاط ہیں جنہیں خبر نہیں کہ بندہ پروری کیا ہے، جنہیں خبر نہیں کہ مسلمانی کیا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا رشتہ یا قوت کی یہ کیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار. میرے آقا نے فرمایا جس بندہ مومن کے پاؤں غبار آلود ہو جائے نا، اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. اللہ کی راہ میں جس بندہ مومن کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں، اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. یہ کریم نے فرمایا مم ماتا ولم یغزو
ولم یحدث به نفسه، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں مرا کہ اس نے کبھی کسی غزوے میں کبھی کسی جنگ میں شرکت نہیں کی اور نہ ہی اس کے دل میں شہادت کی آرزو پیدا ہوئی، اس کے دل نے اس پر بات کی، لم یحدث به نفسه، اس کے دل میں اس کے جی نے اس پر کبھی بات ہی نہیں کی، یعنی شہادت کی جہاد کی کبھی آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا ہے۔ اور میں کل پرسوں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، کل جمعہ تھا نا، کل جمعہ کی تیاری کر رہا تھا، جمعہ میں تو یہ حدیث پاک میں نہیں پڑھ سکا، تو ایک حدیث پاک پر سارا جمعہ ہو گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تیر اندازی سیکھنے کے بعد بھول گیا، آگے سنیے کیا ہے، یہ لیس منا کے جملے کو آپ اتنا سستا اور ہلکا سمجھتے ہیں، کیوں؟ قوم کا مزاج ہی ہے، دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، اور جناب والا مرچوں کا پاؤڈر بیچنے والا اس میں بورا مکس کر رہا ہے، نمک بیچنے والا پتھر مکس کر رہا ہے، آٹا بیچنے والا اس میں نہ جانے کیا کیا مکس کر کے اور ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، اور اس نے پھر تسلی کے ساتھ اپنی دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے من غش فلیس منا، خبر نہیں نا اسے، حقیقت نہیں نا پتا، اس کی معنویت سے بے خبر ہے، اسے پتہ نہیں کہ من غش فلیس منا کس ہستی کا فرمان ہے اور اس کے اندر کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں نبی، اور یہ نیچے جو دھندا کر رہا ہے اور نیچے جو کاروبار کر رہا ہے کہ یہ کھلم کھلا اپنے نبی کی مخالفت نہیں کر رہا۔ ارے کمینے، یا تو پھر یہ فرمان نہ لکھ، اگر فرمان لکھا ہے تو پھر ڈھٹائی کے ساتھ اور انتہائی جنابے والا ہے جی، انتہائی بے شرمی کے ساتھ اوپر لکھا ہوا ہے من غش فلیس منا، دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے اور نیچے ملاوٹ ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں، جن کا میلاد منانے کے لیے آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، جن کی نعتیں جھوم جھوم کر آپ پڑھتے ہیں، جن کے اوصاف حمیدہ خصائل جلیلہ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی مزہ آ گیا مولوی صاحب، آپ لذت محسوس کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں جب اس ہستی کا آپ نام سنتے ہیں۔ وہ ہستی جب آپ سے یہ کہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، تو آپ کو شرم ہی نہیں آتی، مجھے شرم ہی نہیں آتی، میں پھر ڈٹائی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں۔ پھر بتائیے میں امام الانبیاء کا کس قدردان ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہوں، میری محبت کے تقاضے کیا ہیں اور میری محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ پیمانہ ہے میری محبت کا کہ نبی یہ فرما رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ وہی لیس منا میرے آقا نے فرمایا، جس نے تیر اندازی کی اور تیر اندازی سیکھنے کے بعد بھول گیا، میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث پڑھ کر میں جو اچنبے کی بات اور حیرت جس پر مجھے ہوئی، وہ حیرت اور اچنبا جس پر مجھے ہوا وہ کیا تھا کہ تیر اندازی سیکھنے کے بعد بندہ بھول جائے تو اسے حضور کہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، اور جسے کبھی تڑپ بھی نہیں پیدا ہوئی، جس نے سیکھی بھی نہیں، نہ جہاد کی طرف، نہ جناب والا مجاہدین کے لیے طرف، نہ غازیوں کے لیے طرف، نہ اسلام کی رفعت و سربلندی کی طرف۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، رب کا قرآن تو کہتا ہے کہ لڑو ان سے، قاتلوہم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ دین سر بلند ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا کلمے کی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آپ میدان کارزار میں کود پڑو۔ پھر انجام کار کیا ہوتا ہے انہیں پتہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کفر اسرائیل کی سپورٹر بنی ہوئی ہے، اور مسلمان ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی احتجاجی مظاہرے پہ کام چل رہے ہیں، ابھی بیان بازی چل رہی ہے، ابھی حمایت ہو رہی ہے، ابھی جناب والا ہے جی یہ جی ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، 900 بندہ شہید ہو گیا، ہم مذمت کر رہے ہیں جی، اور جناب والا عبادت گاہیں مساجد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ میں کل ایک شعر پڑھ رہا تھا اقبال کا، تو مجھے وہ کل شعر سمجھ آیا۔ اقبال نے کہا تھا نا
کہ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ فلسطین کی ایک ٹوٹی مسجد ہے، گنبد بھی ٹوٹا ہوا ہے، میزائل مارا، راکٹ مارا، مسجد ٹوٹ گئی، گنبد ٹوٹ گیا، اور وہاں ایک مسلمان جمعہ کی اذان دے رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ مجاہد کی اذان اور ہے، ملا کی اذان اور، تب مجھے سمجھ آیا مولوی صاحب کی اذان اور ہوتی ہے اور مجاہد کی اذان اور ہوتی ہے۔ اور اقبال نے تو خیر جگانے کی بھی انتہا کر دی، ہم نے بھی سونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ غفلت اور بے خبری میں ہم بھی جناب والا اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اقبال نے جواب شکوہ میں ایک جملہ کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ اقبال نے کہا تھا کہ بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو۔ اتنے ٹھنڈے ہو تسی مسلمان، اتنا اقبال نے کہا تھا مسلمان اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہ بجلی کیسی گرجدار آواز، کیسی کڑک والی آواز، کیسے چمکتی دمکتی ہے جی، درخشندہ تابندہ آگ کی طرح کوندتی ہوئی وہ جب زمین پر گرتی ہے ہر شے کو خاک پر کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اقبال کہتا وہ بجلی بھی اگر آج کے مسلمانوں میں گرے وہ بھی ٹھنڈی ہو کر واپس چلی جائے، اتنے ٹھنڈے ہو گئے مسلمان۔ بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو۔ خرمن ڈھیر کو کہتے، تو ڈھیر پر بجلی پڑے تو کہتے وہ بجلی اگر آج کے مسلمانوں کا یہ جو ڈھیر ہے 2.25 ارب مسلمان، 2.5 ارب جو مسلمان ہیں، یہ ڈھیر ہے مسلمانوں کا، اس ڈھیر میں بجلی پڑے نا وہ بھی ٹھنڈی ہو جائے، نہ ان پر جہاد کی کوئی آیت اثر انداز ہو رہی ہے، نہ ان پر نبی کا فرمان اثر انداز ہو رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس کو 2 دھوئیں پہنچے، جی یہ ممکن نہیں کہ اسے 2 دھوئیں پہنچے، ایک وہ بندہ مومن جو جہاد پہ نکلا اور وہ جو غبار اڑا وہ اس کے نتھنوں تک پہنچا، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ جہنم کے دھوئیں کو جو ہے وہ جہنم کا دھواں بھی وہ برداشت کرے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جہنم کا دھواں پھر برداشت نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر جہاد کی راہ پہ چلتے ہوئے جو اس نے دھواں اپنے نتھنوں تک محسوس کر لیا ہے، اب جہنم کا دھواں اسے کچھ نہیں کہے گا۔ میرے آقا گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور یہاں امت مسلمہ کے جملہ حکمران بالکل ٹھنڈے ہوئے ہیں، وہ بجلیاں جس میں آسودہ وہ خرمن تم، وہ تماشا بنے ہوئے ہیں۔ ویسے اقبال نے جیسے کہا تھا کہ غضب ہے سطر قرآن کو چلے پا کر دیا تو نے، زمین کیا آسمان بھی تیری کج بینی پہ روتا ہے، زمین کیا آسمان بھی تیری کج بینی پہ روتا ہے، غضب ہے کہ سطر قرآن کو چلے پا کر دیا تو نے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیری کج روی، تیری کج بینی، کج بینی کیا کسے کہتے ہیں؟ کج بینی کا مطلب کیا ہے کہ سیدھی نظر سے کسی شے کو نہ دیکھنا، حقیقت کی نظر سے نہ دیکھنا، کج بینی کا یہ مطلب ہے کہ ایک شے کو بالکل جناب والا ترچھی نظر سے دیکھتے ہوئے، سر پہ نظر کرتے ہوئے گزر جانا اور کہنا چلے یہ تو معمول کی بات ہے۔ اس پر اقبال کہتے ہیں سارا کچھ نظر آ رہا ہے، یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ صرف فلسطین نہیں پٹ رہا، کل پاکستان بھی پٹ سکتا ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ ہم نے شام کو پٹتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ تو شام کا مسئلہ ہے۔ پھر یمن پر بمباری کی گئی، ہم نے کہا یہ یمنیوں کا مسئلہ ہے۔ عراق کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار دیکھا، ہم نے کہا یہ تو جناب والا عراقیوں کا مسئلہ ہے۔ اب نہ وہ 11ویں والا پیر یاد آیا، 11ویں مناتے رہے ہم، 11ویں والے پیر کی 11ویں مناتے رہے، اور 11ویں والے پیر کے دائیں بائیں مزار پر راکٹ اور میزائل گرتے رہے، اور جناب والا گنبد پر گولیاں چلتی رہی جی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ، حنفیوں کے امام، حنفیوں کو بڑا اس پر مان ہے کہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ ہے جی، سراج الامہ، تعریفیں ہیں، فضائل ہیں، مناقب ہیں، مگر جناب والا ان کی مسجد سے بھی گولیاں چھو کر جاتی رہیں، لیکن ہم حنفیوں کو بھی خیال نہ آیا۔ اور بعض ممالک کے صدور وزراء حنفی ہیں، ان کو بھی خیال نہیں آیا، نمازیں حنفیوں والی پڑھتے ہیں مگر امام اعظم ابو حنیفہ کی خبر نہ ہو سکی۔ یہی اقبال نے کہا زمین کیا آسمان بھی تیری کج بینی پہ ہوتا ہے، غضب ہے کہ سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے۔ مسلمان یہ 1.5-2 ارب مسلمان، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے؟ ہم یہی سمجھتے رہے کہ کوئی بات نہیں، عراقیوں کا مسئلہ ہے، عراق ان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ پھر لیبیا پر حملہ ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے کرنل معمر قذافی، وہ عاشق رسول،
ہاں جی وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے والا، وہ 12 دن یوم میلاد پر چھٹی کرنے والا، اور اپنی اسمبلی میں اور اپنے جناب والا اپنے صدر ہاؤس میں ہیں جی وہ حضور کی نعتیں اور سیرت پر بیان کروانے والا، یہاں سے 20 علماء ان کی دعوت پر جاتے تھے، کسی مولوی صاحب کو خیال نہ آیا، کسی جناب والا رہنما کو خیال نہ آیا، اور کرنل معمر قذافی کو لیبیا کی عوام سے ہی پٹوا کر شہید کروا دیا گیا، ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے عین عید والے دن صدر صدام حسین، سید صدام حسین کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، ہم نے کہا یہ تو عراقیوں کا صدر ہے، اس نے بھی بڑی موج مستی کی، عیاشی کی ہے، اس نے تھوڑے ظلم ڈھائے ہیں، ہم کہہ رہے تھے اس نے تھوڑے ظلم ڈھائے ہیں، وہ بھی شہید ہو گیا، سولی پہ لٹک گیا، پھندے کے جھول گیا۔ پھر جناب والا برما کے اندر کیا ہوا جی؟ وہ مناظر خدا کی قسم دیکھے نہیں جاتے، عورتوں کے پستان کاٹے گئے، چھاتیاں کاٹے گئی، اور جیسے قربانی پر آپ لکڑ کی منڈی پر آپ گوشت بناتے ہیں بکرے کا، ایسے مسلمانوں کے گوشت کو جناب والا ہے سرما بنایا گیا، ان کا جناب والا ٹکا بوٹی بنایا گیا، اور پھر بچوں کو، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر یوں چیرا گیا، اس طرح تو کوئی حیوان بھی نہیں کرتا، اس طرح تو درندے بھی نہیں کرتے، لیکن وہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں آج وہ صوفی صافی ہیں، وہ منصف ہیں جی، اور مسلمان کیا ہیں؟ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ہم نے اپنے ملک سے اپنے بچے، اپنی بچیاں ان کے حوالے کر دی، ہم نے اجمل قاسی جیسے بندے کو ان کے حوالے کر دیا، عافیہ صدیقی کو ان کے حوالے خود کر دیا، اور ان کے بدلے میں ہمارے حکمرانوں نے پیسے لیے، اور پھر کبھی مطالبہ تک نہ کیا، بلکہ ایک بندے نے خط لکھا، اس نے کہا کہ جناب والا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی مطالبہ تو کرے، لیکن عافیہ صدیقی کا مطالبہ بھی کسی نے نہیں کیا، وہ بیٹی مر گئی ہے، زندہ ہے، کس حال میں ہے، خبریں اس قسم کی آتی رہتی، وہ شہید ہو گئی ہے، وہ فوت ہو گئی ہے، کس حال میں کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اس کی ماں اس کی جدائی میں رو رو کر مر گئی، لیکن ہمیں غیرت نہیں آئی۔ کب آئے گی غیرت؟ کب آئے گی ہمارے حکمرانوں کو غیرت جی؟ اب طرفہ تماشا یہ ہے، دیکھیں جی، کیا یہ تھا کہ یہ قوم سراپا احتجاج بن جاتی، مگر کیا ہوا؟ چند دن پہلے میچ ہوا، انڈیا پاکستان کا میچ تھا، پوری قوم میچ دیکھنے پہ لگی ہوئی تھی، اور ادھر اسرائیل بمباری کر رہا تھا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو شہید کر رہا تھا۔ 4.3 جیسے آپ کہتے ہیں 4.3 یہ عمارتیں گرا دی گئی، 92,000 لوگ اب اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں، اب تک 92,000 لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ یعنی آج بھی صلح ہو جائے اسرائیل کے ساتھ فلسطینیوں کی، پوری دنیا ہاں جی، پوری دنیا پڑ جائے، صلح کرا دے، ہاں جی چلو جی پیچ اپ ہو جائے، یعنی اتحاد ہو جائے، چلو جنگ بندی ہو جائے جی، اب فائر بندی ہو جائے، یہ ہو جائے، اب یہ لڑائی بہت ہو گئی، اب امن کو خدشات ہیں، اب جنگ بند ہو جانی چاہیے، جیسا کہ روس نے بھی، لیکن اس کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا، اس کی جناب والا عرض کو مسترد کر دیا گیا، اور UK، USA، جاپان اور یہ لوگ اپنی ڈٹائی کے ساتھ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارا یار ہے۔ ایک بیڑا نہیں، دوسرا بیڑا بھی پہنچ چکا ہے، دوسرا بیڑا بھی روانہ ہو چکا ہے، پہنچ گیا ہے، واللہ رسول علیہ بالثواب، وہ پہنچ گیا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ خوراک آ رہی ہے، ادویات آ رہی ہے، اس میں اناج آ رہا ہے، اس میں بم آ رہے ہیں، اس میں طیارے آ رہے ہیں، اس میں راکٹ لانچر آ رہے ہیں، اس میں جناب والا فلسطینیوں کی نسل کشی کا سامان آ رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کو فلسطین کو فتح عطا فرما۔ یہ کام میرے آقا نے کیوں نہیں کیا؟ مکہ چھوڑا، مدینہ شریف تشریف لائے، مدینہ جب پہنچے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1.5 سے پونے 2 سال تک انتظار کیا۔ اب صحابہ بھی بے تاب تھے کہ مصطفیٰ جہاد کا حکم دے۔ پھر کیا ہوا؟ 313 نکلے، اور 1000 جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے ان کا کیا ہے؟ دھول نہیں چٹائی، دھول چٹا کے رکھ لی۔ وہ اپنے آپ میں مست ہاتھی کی طرح بکھرے ہوئے لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا جی وہاں گل چھرے اڑائیں گے، وہاں ناچ گانا کریں گے۔ بدر میں کیا ہے؟ ابو جہل پہلے پہنچ گیا، اس نے کہا جی وہ تو چلا گیا ہے، قافلہ تو بالکل سیف ہو کے چلا گیا ہے، ابو سفیان کا قافلہ تو چلا گیا ہے۔ تو ابو جہل طاقت کے جناب والا نشے میں دھت تھا، اس نے کہا نہیں شراب پیئیں گے، بدر میں پہنچیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ گانا کریں گے، اور وہاں جناب والا طوائفیں بھی ساتھ ہیں،
اور گانا ہوگا جناب والا، شراب ہوگی، اونٹ ذبح کیے جائیں گے، اونٹ جناب والا ان کا گوشت کھایا جائے گا اور کھلایا جائے گا۔ 126 دن کیا ہوتا رہا؟ قوم یہ تماشا دیکھتی رہی، لڑکیاں ناچتی رہی۔ کیا آپ میں سے وہ نوجوان جو یوز کرتے ہیں آج بھی وہ دکھائیں اپنے بزرگوں کو جو مانتے نہیں ہیں؟ بچیاں بے پردہ ناچتی رہی، مسلمانوں کی بچیاں ناچ ناچ کر بے حال ہوتی رہی، اور بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے گئے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ اسلام کا ہیرو ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مذاق نہیں کہ ایک طرف عورتیں ناچ رہی ہیں، ایک طرف فحاشی اور یعنی کے سارے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، ہر گندگی اور ہر برائی اور ہر جناب والا ہاں جی بے ادبی وہاں بالکل سامنے ہے، نیٹ بھرا پڑا ہے، ویڈیوز ہیں، اور آپ کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر موجود ہیں، اور نوجوان لڑکیاں سرے عام، وہ میں لفظ نہیں کہتا، شادی کی دعوت دے رہی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پرپوز کہتے ہیں، انگلش پرپوز کر رہی ہیں، اور کسی کو غیرت نہیں آتی، پھر بھی اسے کہا جاتا ہے اسلام کا ہیرو ہے۔ یہ جناب والا نجات دہندہ ہے، یہ جناب والا چوروں لٹیروں اور ڈاکوؤں سے بچانے والا ہے۔ پھر کیا جی، بچ گیا، چور پھر آ گیا، استقبال پھر ہو رہا ہے، اور پوری قوم اس کے استقبال میں لگی ہوئی ہے، پوری قوم جناب والا، پورے آپ آج ٹی وی چینل کھولیں، میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں، گھر میں ٹی وی ہے، لیکن دوستوں سے سن کر ایسا بتا رہا ہوں کہ جناب والا ٹی ویوں پر یہ باتیں چل رہی ہیں۔ میں نے اپنی گاڑی میں ریڈیو چلایا، ایف ایم پر خبر سنی، تو ایف ایم پر میں نے جو خبر سنی وہ یہ تھا کہ جناب والا وہ بی بی ہے جو وہ ایف ایم پر اس وقت بات کر رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ پوری قوم جو ہے وہ خوشی سے ناچ رہی ہے کہ میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ کیا جی، حج کر کے آ رہے ہیں، فلسطین کو آزادی ہے جی دلا کر تشریف لا رہے ہیں، اس لیے استقبال کیا جا رہا ہے کہ جناب والا برما کے اور فلسطین کے اور جناب والا یمن کو اور جناب شام کو اور لیبیا کو، عراق کو عزتیں دلا کر آ رہے ہیں۔ کس خوشی میں قوم پاگل ہو رہی ہے؟ کیا خوشی ہے؟ کیا اللہ، جن کو یہ جو بیچارے غریب غربے نا، یہ جناب والا یہ پھیری والے، سبزی بیچنے والے ہیں جی، اور چھولے اور جناب والا ہے یہ چیزیں گلی محلوں میں بیچنے والے، وہ ناچ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ آج بند تھا، بتی چوک بھی کافی رش تھا، میں ایک پروگرام سے واپس آ رہا تھا زور کے بعد، تو جناب والا یہ ہمارا یہ بائی پاس یہ بھی بند تھا، رش تھا بہت، تو بالکل سادہ لوگ ٹیوٹے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاؤسنگ کالونی مین گیٹ سے میں داخل ہوا تو ٹیوٹے میں بالکل سادہ، بالکل ان کی شکلیں بتا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں جا رہے ہیں، ان کو کون لے کے جا رہا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے۔ اگر میں سڑک پر چلا ہوں تو مجھے میری مقصدیت کا پتہ ہے، اگر میں شاہراہ پہ نکلا ہوں، میں نے شیل برداشت کی ہے، میں نے 4.5 مہینے جیل برداشت کی ہے، تو مجھے میرے مشن کا پتہ تھا کہ میں حضور کی ناموز کے لیے کوئی کار تو تھا نا۔ آپ جا رہے ہیں، کل اگر بروز حشر آپ سے یہ سوال قبر میں ہی سوال کیا جائے کہ جناب آپ وہ گئے تھے 21 اکتوبر کو آپ تشریف لے گئے تھے مینار پاکستان، تو کس دین کے لیے آپ گئے تھے؟ کیا کاز تھا؟ کیا مشن تھا؟ کیا مقصد تھا؟ کیا تھا؟ آپ میں سادہ لوگ ہیں، اوپر نہ جانے کتنے میں بک گئے ہمارے قائد، ان کو کتنا روپیہ ملا؟ آپ کو کچھ ملا؟ ہمارا بابا تو جاتے ہوئے کہہ گیا اگر 1 روپیہ بھی ثابت کر دیا جائے نا کہ میں نے 1 روپیہ لیا ہے تو قیامت تک کے لیے چلا گیا میری قبر سے مجھے میری قبر سے نکال کر آگ لگا دینا، ہڈیاں ساڑ دینا، ہڈیوں کو بھی آگ لگا دینا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ناموس رسالت پر سودا کیا ہے۔ یار آپ کو کس طرح سمجھ آئے؟ مطلب ہم آپ کو چھرا مار کے اپنا سینہ چیر کر پھر دکھائیں گے ہمارے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، ہم آپ کے دردی ہیں، ہم آپ کو صحیح معنوں میں واللہ باللہ تاللہ قسموں کھا کر کہیں، مسجد میں بیٹھ کر کہیں کہ ہم آپ کے دردی ہیں، ہم آپ کو جگا رہے ہیں، ہم اللہ کی قسم ہے ہم مخلص ہو کے لگے ہوئے ہیں۔ کیسے آپ کو؟ اور یہاں ہمارے تو کسی بندے نے، کسی عالم دین نے یہ کہا نہیں، لیکن ایک بندے کی میں گفتگو سن رہا تھا، وہ کبھی کسی زمانے میں ایم این اے ہوگا یا ایم پی ہوگا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو بندہ جائے گا نا جی مینار پاکستان، اس کو جنت کی ٹکٹ دی جائے گی، جو بیٹھے ہیں وہ تو جنتی ہو چکے ہیں، جو جائیں گے ان کو جنت کی ٹکٹ مل جائے۔
یار جنت اتنی سستی ہے کہ کسی چور کے لیے آپ کو جنت دے دی جائے. حسین کے ساتھیوں کی تو سمجھ آتی ہے, بدر میں جانے والوں کو تو جنت ملے سمجھ آتی ہے, احد میں جانے والوں کو جنت مل جائے تو سمجھ بھی آتی ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے, کفر کے خلاف لڑے ہیں, اپنے باپ, چچا, تایا, ماموں, خالو اور اپنے عزیز رشتہ داروں, اپنے بھائیوں کے گلے کاٹے ہیں مصطفیٰ کی عظمت کے لیے, دین کی عظمت کے لیے. آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں؟ لیکن افسوس, آپ بڑی سے بڑی بھی بات سن لیں گے نا, ہضم کر لیتے ہیں. مسلمانوں کے ہضم بڑے زبردست ہیں, بڑی سے بڑی بات بھی سکون سے ہضم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا تو دل چھل رہی ہے, سیدھی سی بات ہے. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث, قرآن کی آیات 20 آیات ہیں, 550 آیات ہیں جہاد کی قرآن پاک میں. کتنی؟ 550 ہے جی. کتنی آیتیں ذرا آپ بھی یاد کر لیں. 550 آیات ہیں قرآن پاک کے اندر جہاد کی, اور امن کے 3 لفظ ہیں, اور لبرل ہے جی, اور بے دین, ملحد, زندیق, دین دشمن, وہ جو غیر مسلموں سے پیسہ لے کر کھاتے ہیں, ہمارے ملک میں رہتے ہیں, کھاتے یہاں ہیں, رہتے یہاں ہیں, کام ان کا کر رہے ہیں. جن لوگوں نے یہ ڈرامہ ارطغرل دیکھا ہوگا, یا یہ جو ترکی اسلامی انہوں نے ڈرامے بنائے, کیا وہ اتنے بڑے کردار جو انہوں نے ایسے جھوٹے پیش کر دیے, وہ تھے, بندے تھے اپنے اپنے دور کے اندر, وہ بندے تھے. سعد الدین کوپیک ایک بندہ تھا, اس کی قبر بھی ہے, میں نے دیکھی ہوئی ہے نیٹ پر. میں نے سرچ کی یار یہ سعد الدین کوپیک بندہ کون تھا, تو میں نے واقعی اس کی قبر نکال لی. اس نے کہا کہ جب اس کو پھانسی دی گئی نا جی, تو اسی وہ جو محل اس نے بنایا تھا نا, جس کا نقشہ بناتا رہتا ہے, ساری 4 سیزنوں کے اندر نقشہ بناتا رہتا ہے, وہ محل بنایا تھا, اسی محل کے دروازے پر اس کو لٹکایا گیا تھا, اور پھر وہیں گمنام جگہ پر اس کی قبر بنائی گئی. اور تاریخ آج اس کی قبر ڈھونڈنے سے قاصر ہے کہ سعد الدین کوپیک کہاں ہے. لیکن آج بھی غازی علم الدین کی قبر ہر بندہ جانتا ہے, داتا گنج بخش کی قبر ہر بندہ جانتا ہے, سلمان تاثیر کی قبر کا پتہ ہے کسی کو کہاں ہے, کتنے بندے سے کیسے جنازہ پڑھا, کس نے جنازہ پڑھایا, جس نے جنازہ پڑھایا اس نے جنازے کی فیس پتہ ہی کیا لی ہے. اب وہ باہر رہتا ہے بندہ, اس نے جنازے کی فیس لی, اس نے کہا جی یہاں تو مجھے لوگ چھوڑیں گے نہیں, میں جنازہ پڑھا رہا ہوں ایک گستاخ کا, تو اس نے فیس یہ لی کہ آپ مجھے باہر, اب وہ بندہ باہر ہوتا ہے, موجے کر رہے ہیں وہاں. کتنی دیر پہنچے, یہ دنیا کی زندگی کتنے روزہ ہے, کتنے مہینے, کتنے سال اور جی لے گا, اور پیسہ کتنا کام آ جائے گا. لیکن ہم اس قاری صاحب کو بھی سلیوٹ کرتے ہیں جس نے کہا تھا میں گورنر ہاؤس کا امام ضرور ہوں پر میں بے غیرت نہیں ہوں, جنازہ میں نہیں پڑھاؤں. ایک مولوی صاحب نے جنازہ پڑھا دیا, دوسرا بھی مولوی ہے, یہی بات میرے آقا نے فرمائی اور بات ختم. میں تو سمجھتا تھا میں 10-15 منٹ بات کروں گا, لیکن بات تو کافی لمبی ہو گئی. عزیزان محترم, میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک مسئلہ, ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان بن ابی احوص اس حدیث کے راوی ہیں غالباً, وہ کہتے ہیں سأل الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی حضور سے پوچھنے لگا عن الشر, شر کے بارے میں, برائی کے بارے میں پوچھنے لگا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسألونی عن الشر واسألونی عن الخیر. میرے آقا نے فرمایا کہ تم شر کے بارے میں مت پوچھو, پوچھنا ہے تو خیر اور بھلائی کے بارے میں پوچھو, نیکی کے بارے میں پوچھو. اس جملے کو یقولها ثلاثا میرے آقا نے 3 بار دہرایا, ایک بار میں 3 بار, سلونی عن الخیر, سلونی عن الخیر, سلونی عن الخیر. پوچھنا ہے تو خیر کے بارے میں پوچھو, شر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو. اور پھر میرے آقا نے جو جملہ کہا, آج آپ کو ہر طرح کا بندہ ملے گا, ہر طرح کا بندہ, غیرت مند مولوی بھی ملے گا, بے غیرت مولوی بھی ملے گا. ہاں جی, دب کر جینے والے بھی مولوی ملیں گے, اور ڈٹ کر جینے والے بھی مولوی ملیں گے. ہاں جی, مسجد کی انتظامیہ ناراض ہے, وہ کہتے ہیں بات تو حق ہی کریں گے, آپ ناراض ہو جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کی طبیعت اگر یہ نہیں سن سکتی تو میرا اس میں کیا قصور ہے. میں تو ایسی بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا ایسا ہے, میں نے جو حدیث پڑھی ہے, میں نے جو قرآن پڑھا ہے, اس قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, تو میں تو وہی بیان کروں گا. آپ کہیں گے جی سیدھی سادھی بات کریں, میں نے کہا وہ جہاد والی آیتوں کا کیا کریں. قاتل المشرکین ہے جی, پھر جناب قتلوا تقتیلا والے سیگے کدھر جائیں گے, فقتلوہم کے سیگے کدھر جائیں گے, من سب نبیا فقتلوہم کے برات من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین, یہ کدھر جائیں گے, کدھر جائیں گے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ,
کدھر جائیں گے جناب والا؟ یہ سارے سیگے، سارے جملے، ساری ایسے کدھر کریں گے آپ؟ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو اب وہ بندہ ڈھونڈیں گے، ایسا مولوی، ایسا خطیب ڈھونڈیں گے جو آپ سے صرف نماز روزے، مسائل نماز، جی استنجا کے مسائل، یعنی 50 سال تک بندہ مسیطے رہتا ہے، حالے تک بندے کو استنجا کرنا طریقہ نہیں آتا. 50 سال تک مولوی صاحب رہے مسجد میں اور ابھی نماز کے مسائل پورے نہیں ہوئے. ابھی جناب والا جی زکات کے مسائل لوگوں کو نہیں آتے. تو پھر جہاد کی باری کب آئے گی؟ غیرت کی باری کب آئے گی؟ کب آئے گی یہ بات؟ کب کریں گے یہ بات؟ اور آپ کو ہر طرح کا بندہ ملے گا. حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ سے سنیں. میرے آقا نے فرمایا ان شر الشر شرار العلماء فان خیر الخیر خیار العلماء حکم قال. میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بدترین بھی علماء ملیں گے اور بہترین علماء بھی ملیں گے. ان شر الشر شرار العلماء، بدترین لوگوں میں سے بدترین برے علماء ہیں اور بہترین سے بہترین لوگوں میں بہترین علماء ہیں. اب وہ ڈھونڈنا بڑا آسان ہے. آپ کے پاس اگر